سال 2024 کا پہلا بہت بڑا سورج گرہن عید الفطر سے پہلے 8 اپریل کو کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ اتنا بڑا سورج گرہن آئندہ 20 سالوں تک نہیں نظر آئے گا۔ حاملہ عورت کن تدابیر کو اپنائیں، نہیں تو پیدا ہونے والے بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن بخاری شریف میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لہٰذا لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمزور عقیدے کو ان الفاظ سے رد فرمایا: سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتا، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج گرہن کھل جائے۔ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں مرقوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے، کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس نظارہ سے محفوظ ہونے اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے دربار خداوندی میں حاضری دیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں قیامت کا منظر تازہ کرتا ہے کہ اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے توڑ دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، وہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمس و قمر کے گہنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا: تو نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ صحیح بخاری۔ سورج و چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ نے سورہ بقرہ کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کے سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واعظ بھی کیا۔ صحیح بخاری۔ گرہن کی نماز کے طریقے میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن جمہور نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے۔ نماز کسوف سے ملحقہ مسائل۔ نماز کسوف کے حوالے سے درجہ ذیل مسائل ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نماز کسوف کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز کسوف مسجد میں ہی ادا کی جائے گی۔ نماز کسوف کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی۔ نماز کسوف کا بعد جماعت ادا کرنا بہتر ہے۔ راجح قول کے مطابق نماز کسوف میں قراءت جاری ہوگی۔ پہلی رکوع کے بعد قوما میں سورہ فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع میں رکوع کی عام ثابت دعائیں ہی پڑھی جائیں گی۔ نماز کسوف کے بعد خطبہ دینا مسنون عمل ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں کچھ غلط باتیں پھیلائی گئیں، جیسا کہ سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین اور ان کے حمل پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جو عام باتیں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے نماز اور استغفار و دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:20 پر سورج گرہن ہوگا، لیکن اس وقت رات کا ٹائم ہونا ہے، جبکہ یورپ ممالک میں صبح کا ٹائم ہوگا، وہاں پر سورج گرہن ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔